شعیب شاہین صاحب، آپ نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور آپ کو بھی یہ شبہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے 90 دن میں انتخابات کرانے کے لیے. کیوں ضرورت پڑی آپ کو؟ ابھی تو 90 دن ختم ہونے میں بڑا ٹائم ہے، آپ نے پٹیشن ابھی سے جمع کرا دی ہے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا؟ مسعود رضا صاحب، میرا خیال ہے آپ کی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے اگر 1 منٹ صرف دے دیں. جو میرے دونوں دوستوں نے بات کی ہے، ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم جو مڈل کلاس والے تھے ہم غربت کی لکیر میں چلے گئے. جو غریب ہے اس کو کھانے کو نہیں مل رہا، اور جو ایلیٹس ہیں ان کا تو میں نام نہیں لیتا، لیکن جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، اور بے روزگاری اپنے عروج پہ ہو چکی ہے. ایک بات دیکھیں، انٹرنیشنل جو میڈیا نے ڈکلیئر کیا ہے یا جو بتایا ہے وہ ہے کہ جس دن مارچ کو نو کانفیڈنس موشن موو ہوتی ہے اس دن 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا. آج ان کے اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو چکا. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس مسئلے پہ، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ 6% بہرحال گروتھ تھی جو انڈیکیٹرز انہوں نے جاری کیے. $16 بلین 17 بلین جو بھی تھے وہ ریزرو تھے، اور آج جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انسرٹینٹی، پولیٹیکل پولرائزیشن اینڈ نان کنٹینویشن آف دی پالیسیز، اکنامک پالیسیز اس ملک کو اس انجام کو لے آئی ہیں، اور جو بھی ذمہ دار ہیں وہ موجودہ ہیں. لیکن ان حالات سے تنگ آ کے ہم نے 17/2 کو جسٹ یعنی 1 ڈے بیفور ہم نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے. میں 1 منٹ میں وہ پڑھتا ہوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ریزولوشن ہے یونانیمس. موجودہ حکومت مہنگائی، مکاؤ مارچ کا ڈرامہ رچا کر لوٹاکریسی اور ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال قائم کر کے اقتدار پر قابض ہوئی، تو ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان لے کر آئی. بجلی، گیس اور پیٹرول کا بم گرا پر عوام پر ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہوئی. انہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا. وکلاء سمیت کئی شہریوں کی گرفتاریاں، تشدد و تذلیل کی، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی. ایف آئی اے اور نیب کے تفتیشی افسران اور پراسیکیوٹرز کو تبدیل کر کے اپنے ذاتی مقدمات کو ختم کرنے کی کوشش کی. نیب اور الیکشن قوانین میں من پسند ترامیم کی. ایک بار پھر منی بجٹ پیش کر کے پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو بدترین مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اپنی سابقہ قرارداد 6/6/2022 کو اڈاپٹ کرتی ہے. وفاقی حکومت کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کی مذمت کرتی ہے. الیکشن کمیشن گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا سے 90 دن میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتی ہے. مزید یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن وفاقی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی ہے، منی بجٹ کو مسترد کرتی ہے، اور مزید مطالبہ یہ کرتی ہے کہ مہنگائی کے اس بدترین ماحول میں صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، تمام وزراء، پارلیمنٹیرینز، ججز، جرنیل اور سول اور عسکری اداروں کو دی جانے والی تمام مراحت، مفت پیٹرول و پروٹوکول کو ختم کیا جائے. ان کے بیرون ملک سرکاری دوروں پر پابندی عائد کی جائے. اگر ایک دہاڑی دار جواب کی طرف آئیں، بالکل آپ کی قرارداد جو ہے وہ تقریباً آ گئی. پروگرام مسعود صاحب what are you doing؟ چلے میں اس سے آگے آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. آپ دیکھیں، ہم سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے ہمارے دوستوں نے جانیں قربان کی ہیں، ہم لوگ جیلوں میں گئے ہیں اور ہم سکسیسفل رہے تھے. آج وہ سچویشن ہو گئی ہے کہ جب ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرا دوں گا اور اس نے نہیں کرائے. اب یہ ذمہ داری پی ڈی ایم، ایسا آپ کو کیوں لگ رہا ہے ایسی سچویشن ہو گئی ہے؟ سب نے اپنی آئینی اور قانونی پوزیشن لی ہوئی ہے، عدالت ہے، معاملہ ہے، عدالت فیصلہ کر دے گی. تو آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ مسعود رضا صاحب دیکھیں، آج 14 تاریخ پچھلے مہینے کی، آج آپ کی 18 تاریخ ہو گئی ہے، یعنی 1 مہینے سے زائد. ٹھیک ہے. جب الیکشن کرانے ہوتے ہیں 90 ڈیز میں تو آپ کو ڈیٹ دے کے اس کے لیے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں. لوگوں نے جلسے جلوس کرنے ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس نے پبلک اور عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ریٹرننگ افسر مقرر کرنے ہوتے ہیں. پورے 2 صوبوں کے الیکشن ہیں اور اس کے لیے ہائی کورٹ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور ہم نے ہائی کورٹ بار کی طرف سے اونلی ود ون کاز کہ جی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے تمام ادارے پابند ہیں. ایک انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ آئین طے کرتا ہے، اداروں اور اداروں کے درمیان آئین طے کرتا ہے، اور آئین نے 90 ڈیز کا حکم دے دیا ہے. تو اس کے لیے یہ پابندی ہے کہ گورنر اور الیکشن کمیشن مل کے وہ ڈیٹ دیں. اب جب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف سیکرٹری نے یہ آ کر کہہ دیا، آئی جی نے مجھے یہ آ کر کہہ دیا اور یہ مجبوریاں ہو گئی. دیکھیں، آئین ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور جب ایسی سچویشن ہو تو آئین کے تابع ہو جاتے ہیں تمام ایگزیکٹو ادارے، اور وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہو جاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کو ڈائریکشن دے سکتا ہے. بلکہ سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے کہا ہے اگر آپ کی کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ ہمیں بتائیں. لیکن اس میں الیکشن کمیشن
پی ڈی ایم اور گورنر صاحبان وہ اس میں ملی بھگت کر کے اس وقت کی سچویشن کو ایک ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں دہشت گردی والی ہے، کبھی کہتے ہیں اکنامک پرابلم ہے، کبھی کیا کہتے ہیں آئین کے تابع ہیں یہ سب ادارے سب انسٹیٹیوشنز جب 90 ڈیز تک کہا گیا ہے تو اٹ مینس آپ نے گورنر الیکشن کمیشن اور حکومت کی بات کی